الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد، جیسا کہ گزشتہ درس میں آپ یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ دین اسلام پر جو منکرین حدیث کا ایک دور آیا ہے، اس کا بنیادی سبب ان کی عقل پرستی ہے کہ وہ محض اپنی عقل کو بڑا بنا کے تو احادیث کا انکار کرتے ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیات جو ان کی عقل میں نہیں آتی ان کی وہ تعویل کرتے ہیں۔ اس میں اسلام کے ابتدائی دور میں معتزلہ، اشاعرہ اور خوارج وغیرہ کے بارے میں آپ نے سنا تھا کہ وہ عقل کو بنیاد بنا کے اور وحی الہی کا کسی نہ کسی صورت میں انکار کرتے۔ ہمارے یہاں برِ صغیر پاک و ہند میں یہ فلسفیانہ نظریات ایران کے راستے سے داخل ہوئے ہیں اور انہوں نے یہاں پر آہستہ آہستہ اثر ڈالنا شروع کیا اور بہت سے افکار و نظریات اہل مغرب کی طرف سے ادھر ہندوستان میں پہنچے ہیں، اور یہ جو 13ویں صدی ہجری کا دور تھا، اس میں چونکہ عموماً مسلمان ہر جگہ مغلوب ہو چکے تھے اور غیر مسلم قوتیں وہ مسلمانوں پر غالب تھیں، مسلمانوں کا نظام تعلیم درم برم ہو چکا تھا اور جو فاتح اقوام ہیں انہوں نے اپنی تعلیم، تہذیب، اپنی زبان، اپنے قوانین اور اپنے ہمہ قسم دیگر انظمہ کو ان پر مسلط کر رکھا تھا۔ پہلے ادوار میں جب علم کلام، فلسفہ جو ہے یہ مسلمانوں میں آیا تو اس وقت تو حالات یہ تھے کہ مسلمان غالب تھے، حاکم تھے اور فاتح تھے، سیاسی غلبہ انہیں حاصل تھا، اور اہل فلسفہ یہ سارے کے سارے مغلوب و مقہور تھے۔ اس وجہ سے فلسفے کا حملہ جو ہے وہ بہت ہلکا اور غیر کارگر رہا۔ انتہائی پیچیدہ قسم کے مسائل میں، خاص کر عقیدے کے جو مسائل ہیں ان میں تو یہ اثر انداز ہوئے اور اسی باب کی جو احادیث ہیں ان کا یہ انکار کر پائے اور اسی باب کے متعلق جو آیات ہیں وہ ان کی تحویل کے مرتکب ہوئے۔ احکام میں اور بہت سارے عقائد و نظریات میں بھی وہ کوئی رخنہ اندازی نہ کر سکے، لیکن اب کی بار جبکہ مسلمان انتہائی مغلوبیت کی حالت میں تھے اور دوسری قومیں وہ فاتح تھیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فاتحین کے فلسفے اور ان کی سائنس نے ان لوگوں کو معتزلہ کی نسبت 1000 درجے زیادہ مرعوب کر دیا، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ مغرب سے جو افکار و نظریات درآمد ہو رہے ہیں وہ سراسر معقول ہیں، عقل کے عین مطابق ہیں، ان پر
اسلام کے نقطۂ نظر سے تنقید کر کے حق اور باطل کا فیصلہ کرنا یہ بھی ایک یعنی کہ تاریخ خیالی ہے، روشن خیالی نہیں ہے۔ اب جینے کا یہی ایک ڈھنگ باقی رہ گیا ہے کہ اسلام کو کسی نہ کسی طرح ان مغربی نظریات کے مطابق ڈھال دیا جائے۔ معتزلہ کی طرح انہوں نے بھی وہی طریقہ کار اختیار کیا کہ جتنا ممکن ہو سکا ان سے انہوں نے احادیث کو مشکوک اور ظنی قرار دیا، مفسرین پر الزام لگایا کہ یہ اسرائیلی روایات سے استفادہ کرتے ہیں، لہذا مفسرین کی تفسیریں بیکار، جو ہم کہیں گے وہی حق ہوگا۔ سنت کے حجت ہونے سے انکار جس قدر ہو سکے۔ جب سنت کی حجیت کا انکار ہو گیا کہ حدیث کی کوئی خاص حیثیت ہی نہیں ہے، تو پھر قرآن کی جو مرضی کوئی تعویل کرتا رہے، کیونکہ سنت ہی تو ہے جو بیکار اور بعید اذکار اور فاسد قسم کی تعویلات کے آگے بد باندھتی ہے۔ سنت سے ہی انہوں نے ہاتھ صاف کر لیا کہ اس کی کوئی تشریعی حیثیت ہی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ تھوڑا سا ایک فرق تھا، وہ یہ کہ جو معتزلہ تھے وہ بہرحال صاحب علم لوگ تھے، عربی زبان و ادب میں بلند مقام رکھتے تھے، اور ان کا پالا بھی ایسے لوگوں کے ساتھ تھا جن کی اپنی زبان بھی عربی تھی اور ان کا بھی تعلیمی معیار بلند تھا، اور علماء دین بھی بکثرت اس وقت موجود تھے، اس لیے وہ بڑی سنبھل کے اور سوچ کے بات کرتے تھے۔ لیکن اس دور میں کیا ہوا؟ اس دور میں یہ ہوا کہ جو معترضین تھے ان کا جو علم دین ہے وہ سارے کا سارا، یا اکثر کہہ لیں آپ کہ مغرب کا مرہون منت ہے، اور عوام کی جو علمی سطح وہ بھی انتہائی پست۔ اس میں آپ بطور مثال سر سید احمد خان کو لے لیجئے۔ 1817 سے میں پیدا ہوتے ہیں، 1898 میں یہ فوت ہوتے ہیں۔ مغرب میں انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی اور ان کے افکار و نظریات سے بڑے متاثر تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کی بھلائی اسی بات میں ہے کہ وہ مغربی علوم سے آراستہ ہوں اور ان کی تہذیب کو جوں کا توں اپنا لیں۔ یہ کام کرنے کے لیے انہوں نے 2 اقدامات کیے۔ ایک تو یہ کہ 1870 میں علی گڑھ مسلم کالج کی بنیاد ڈالی، اور پھر اسی دور میں انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھ کر اپنے نظریات کو کھلے عام لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اور ان 2 اقدامات نے کیا کیا کہ مسلمانوں کی جو نئی نسل تھی اس کے ذہن میں مغربی افکار و نظریات بھرے، اور مسلمات اسلامیہ کا حلیہ انہوں نے بگاڑ کے رکھ دیا۔ اس دور میں یورپ صرف اس بات کو مانتا تھا جو عقل و تجربے کی کسوٹی پر پرکھی جا سکتی ہو۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیں کہ جو ما فوق الفطرت یا خرق عادت چیز ہو، اہل مغرب کے ہاں وہ ناممکن الوقوع اور خلاف عقل سمجھ کر رد کر دی جاتی تھی۔ وہی بنیادی نظریہ فلاسفہ کا فلسفیانہ نظریہ۔ پھر ڈارون کا جو نظریہ ارتقاء ہے وہ بھی اس دور میں منظر عام پر آ چکا تھا، اور یہ دور بھی خالص مادیت پرستی کا دور تھا۔ ہر کام کے اچھے یا برے ہونے کا معیار دنیاوی نفع و نقصان بن گیا تھا۔ اور پھر مغربی تہذیب نے مساوات مرد و زن کا نعرہ لگا کر کئی قسم کے عائلی مسائل کھڑے کر دیے تھے جو کہ اسلامی تعلیمات سے براہ راست ٹکراتے تھے۔ سر سید احمد خان چونکہ اپنے افکار و نظریات میں ان مغرب والوں کے افکار و نظریات سے متاثر تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ انبیاء کے معجزات کا یا تو سرے سے انکار کر دیا، یا پھر کیا کیا کہ معجزات کی ایسی تعویلیں کی کہ وہ معجزات رہے ہی نہ، خواہ وہ تعویل جتنی مرضی مضحکہ خیز ہی کیوں نہ ہو۔ معجزات کے علاوہ باقی خارق عادت باتیں جو قرآن میں ذکر ہیں، ان کی بھی ایسی تعویلیں پیش کی کہ جو
عقل و فہم سے بالکل عاری لگتی ہیں۔ اور ڈارون کے نظریے ارتقاء سے متاثر ہو کے آدم علیہ السلام کے فرد واحد اور نبی ہونے کا انکار کر دیا، فرشتوں اور ابلیس کے خارجی تشخص کا بھی انکار کیا، یعنی ایمان بالغیب سے یوں سمجھے کہ انہوں نے ہاتھ صاف کر لی۔ اور پھر جو جدید مسائل تھے ان پر انہوں نے قلم کاری کی، لکھا، اور موجودہ تہذیب سے ہم آہنگی میں انہوں نے ایسا کیا کہ اسلام اور اس کی تعلیمات کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ ان کے خیال میں موجود طبیعی علوم اور فلسفہ یا تو ان کا بطلان ثابت کیا جائے یا پھر انہیں اسلام کے مطابق دکھایا جائے، یہ مسلمانوں پر لازم ہے۔ جو لوگ اہلیت ہونے کے باوجود ان دونوں میں سے کوئی ایک کام نہیں کرتے وہ گناہ گار ہیں۔ اور سید صاحب چونکہ اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے تھے تو انہوں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ علم طبیعی کو، فلسفے کو باطل تو ثابت نہ کر سکے، البتہ بزم خود انہیں اسلام کے مطابق کر کے دکھانے کی کوشش کی، لیکن حقیقت یہ ہوئی کہ فلسفے کو اسلام کے مطابق ثابت کرنے کے بجائے انہوں نے اپنی تمام تر کوششیں اور اہلیتیں اسلام کو فلسفے کے مطابق کرنے میں صرف کر دی۔ وہ تو حدیث مکمل طور پہ ناقابل حجت سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اسلام کے متعارف مجموعے میں سے وہ حصہ جس کو تمام مسلمان فہم من اللہ سمجھتے ہیں اور جس کی نسبت یقین رکھتے ہیں کہ وہ جس طرح خدا کی طرف سے نبی آخر الزمان کے دل میں القاء ہوا ہے، اسی طرح نبی کے ہاتھوں ہم تک پہنچا ہے، صرف وہی حصہ اس بات کا استحقاق رکھتا ہے کہ اس میں جو بات مسائل فلسفہ اور حکمت کے خلاف معلوم ہو، اس میں اور مسائل حکمت میں تطبیق کی جائے یا مسائل حکمیہ کی غلطی ثابت کی جائے۔ اور اسی طرح وہ تمام مجموعہ احادیث، تمام علماء مفسرین کے اقوال و آراء اور تمام فقہاء و مجتہدین کے قیاسات اور اجتہادات، ان سب سے ہاتھ دھو بیٹھے، کسی کو بھی وہ درخور اعتنا نہیں سمجھتے تھے، اور ان سے بے نیاز ہو کے ہی انہوں نے اپنی تفسیر لکھی۔ معجزات جو قرآن مجید میں ذکر ہیں وہ بھی ماننے سے منکر ہوئے۔ احادیث میں ذکر معجزات تو ایک دور کا مسئلہ تھا، کیونکہ یہ قرآن کی تفسیر لکھنے بیٹھے تھے، تو انہوں نے قرآن میں ذکر معجزات کا بھی انکار کیا اور عجیب و غریب قسم کی تعویلات کی، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ قانون فطرت ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا، وہ بدلتا نہیں ہے، قانون فطرت میں استثناء ممکن نہیں۔ تو یہ چونکہ معجزہ ایک غیر فطری چیز ہوتا ہے، خرق عادت ہوتا ہے، لہذا وہ نہیں مانتے تھے اس کو۔ اس میں بھی اگر غور کیا جائے تو انکار معجزات کی یہ وجہ نہیں کہ قوانین فطرت میں استثناء ممکن نہیں ہے، ایسے مستثنیات تو مشاہدے میں آتے ہی رہتے ہیں۔ اصل میں اس انکار کی تہ میں وہی ارسطو کا خدا کے متعلق تجریدی تصور کار فرما ہے کہ جس کے تحت خدا نے ایک دفعہ کائنات کو حرکت تو دے دی ہے اور اب وہ خاموش تماشائی بن گیا ہے، یا زیادہ سے زیادہ یہ کہہ لیں کہ اس نے قوانین فطرت بنا دیے ہیں اور اب وہ خدا خود بھی ان کا پابند بن گیا ہے۔
جبکہ قرآن مجید تو ایسے خدا کا تصور پیش کرتا ہے جو حی و قیوم، قادر مطلق، حکیم و خبیر ہے، جسے چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کر سکتا ہے. وہ قوانین فطرت کا پابند نہیں بلکہ قوانین فطرت خود اس کے حکم کے پابند ہے. وہ ان قوانین میں ہر وقت اپنی حکمت اور مصلحت کے پیش نظر تغیر و تبدل کر سکتا ہے اور کرتا رہتا ہے. تو وہ لا تجد لسنت اللہ تبدیلا، بس اسی بات پر سر دھن کے بیٹھ گئے. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت ہرگز تبدیل نہیں ہوگی. بس جو اللہ نے بنا دیا بس اسی کے مطابق سارا کچھ چلے گا. جو خرق عادت ہے یہ حقیقت میں خرق عادت نہیں. مثال کے طور پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ہم نے آپ کو کہا ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو آگ میں ڈالا ہی نہیں گیا تھا. یہ معاملہ محض کفار کی کوششوں اور تدبیروں تک ہی محدود رہا. بھئی اگر اللہ نے ان کی تدبیر ہی ناکام بنا دی آگ میں ڈالنے کی تو آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جانے کا حکم دینے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ دیکھیں تعبیر بھی کرتے ہیں جو ایسی جو عقل کے خلاف ہے اور اپنے آپ کو بڑے صاحب عقل سمجھتے ہیں. اصحاب فیل کا واقعہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ نے پرندوں کے جھنڈ بھیجے اور ترمیہم بحجارۃ، وہ پتھر پھینکتے تھے من سجیل، سنگ گل کے، اور اس کے نتیجے میں وہ کاسف معقول ہو گئے، کھائے ہوئے بھس کی طرح کے. اب سید صاحب کیا کہتے ہیں کہ ابرہا کے لشکر میں چیچک کی وبا پھوٹ پڑی تھی اور وہ فوج مر گئی. یعنی وہ پرندے اور کنکریاں وہ ساری غائب ہو گئی. اب بندہ پوچھے کہ اس وبا کی مکے والوں کے ساتھ کیا دوستی تھی کہ مکے والوں کو تو اس وبا نے کچھ نہیں کہا اور ابرہا کے لشکر کو ہاتھیوں سمیت ختم کر کے دم لیا. پھر یہ ہاتھیوں میں چیچک پھوٹنے والا جو تصور ہے یہ بھی عجیب و غریب ہے. قرآن تو واضح کہہ رہا ہے ترمیہم بحجارۃ من سجیل. یہاں سے چیچک کی وبا کا تصور کیسے کشید کیا جا سکتا ہے؟ قرآن میں اللہ نے عصائے موسیٰ اور ید بیضا کا ذکر کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ان آیتوں پر یعنی کہ جو عصائے موسیٰ کے سانپ بننے اور ید بیضا پر دلالت کرتی ہیں، کہتے ہیں کہ ان آیتوں پر غور کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کیفیت جو حضرت موسیٰ پر طاری ہوئی اسی قوت نفس انسانی کا ظہور تھا جس کا اثر خود ان پر ہوا تھا. یہ کوئی معجزہ یا ما فوق الفطرت نہیں تھی. اور پھر دلیل کے طور پہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ سانپ یا اژدہا دکھائی دینا یہ خود ان کا تصرف اپنے خیال میں تھا. اصل میں وہ لکڑی ہی تھی، فی الواقع کچھ تبدیل نہیں ہوئی. قرآن نے یہ نہیں کہا فانقلب العصا ثعبانا، لاٹھی بدل کر سانپ بن گئی، بلکہ فرمایا ہے کأنہا جان، گویا کہ وہ اژدہا تھی. لہذا ثابت ہوتا ہے کہ وہ حقیقت میں اژدہا نہیں بلکہ وہ لاٹھی ہی تھی. اپنی طرف سے تو بڑی پکی دلیل دے کے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ کوئی معجزہ خرق عادت چیز نہیں تھی. لیکن عقلی طور پر بھی اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا عامل بھی ہے جو دوسرے پر اپنا اثر ڈالے، اپنی توجہ دوسرے پر ڈالے لیکن اس چیز پر تو اثر نہ ہو، الٹا عامل پر ہی اثر ہونا شروع ہو جائے اور اس عامل کے اپنے اوسان خطا ہو جائے. یہ عجیب موسیٰ علیہ السلام کی قوت مقناطیسی ہے یا قوت باطنی ہے، قوت نفسانی، جو بھی آپ اس کو نام دے لیں، کہ ان کی اس قوت مقناطیسی سے عصا کی لکڑی پر تو کوئی اثر نہیں ہوا، الٹا انہیں ہی وہ اژدہا نظر آنے لگی
اور پھر موسیٰ علیہ السلام خود اثر ڈال رہے ہیں اپنی نفسانی قوت کا اس پہ، وہ دہشت زدہ بھی ہو گئے، اتنا ہوئے کہ پیچھے ہٹنے لگے۔ یہ عجیب و غریب تصور ہے جو سید صاحب نے پیش کیا ہے، یعنی عقل کے بھی خلاف۔ چلو سید صاحب ارتقاء کو تو مانتے تھے، ڈارون کے عقیدے کو انہوں نے تسلیم کر رکھا تھا۔ چلو وقتی طور پر ہم مانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوت مقناطیسی جو تھی اس میں جو کچھ بھی اثر تھا، خواہ وہ حقیقت اژدہا بن گیا یا سید صاحب کے بقول لکڑی کا ایک ڈنڈا ہی رہا، لیکن آپ نے اس کو اژدہا سمجھ لیا اور پھر ڈر بھی گئے۔ سوال یہ ہے، یہ زندگی بھر کا پہلا مقناطیسی اثر یک لخت کیسے ظہور پذیر ہو گیا؟ یہ مقناطیسی قوت ابتدائے پیدائش سے ہی موسیٰ علیہ السلام میں موجود تھی یا وحی کے ساتھ پیدا ہوئی؟ پہلے سے ہی موجود تھی تو کوئی چھوٹا موٹا واقعہ بھی تو کوئی دریافت ہونا چاہیے نا، کہ پہلے بھی کبھی کوئی ایسا، اب تو یہ عصا جو ہے یہ ثعبان مبین تھی نا، کوئی چھوٹا موٹا سانپ بھی بنا ہو، کوئی کیڑا مکوڑا ہی بن گیا ہو، کوئی لکڑی، کچھ نہ کچھ تو اثر پہلے بھی ہونا چاہیے۔ پھر دوسری بات جو کأنہا جان سے استدلال کیا ہے، وہ کأنہا جان، وہ تشبیہ کو لے کے بیٹھ گئے ہیں، حالانکہ وہ حقیقت ہے، کیونکہ سورہ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ اچانک سانپ بن کے دوڑنے لگا، سانپ بھی بنا اور دوسری بات یہ کہ دوڑنے بھی لگا۔ اللہ نے فرمایا خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، پکڑ لو ڈرو مت، ہم اسے پہلی حالت پہ لوٹا دیں گے۔ اگر تو حالت ڈنڈے کی نہیں بدلی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی بدلی تھی سید صاحب کے فرمان کے مطابق، تو پھر تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ فرماتے ہم تمہاری مقناطیسی قوت کم کر دیں گے، گھبراؤ نہیں، یا یہ قوت تمہاری ختم ہی کر دے گی کہ تمہیں یہ لکڑی نظر آئے۔ لیکن حالت تو موسیٰ علیہ السلام کی بدلنی چاہیے تھی، عصا کی نہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اسی عصا کو اس کی اصل سیرت اور حالت پر لے آئیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ید بیضا کو اور عصا کو برہانان من ربک کہنا، یہ چھ معنی دارت کہ اگر ان کی حقیقت ہی نہیں بدلی تھی۔ پھر دریا کے پھٹنے کا واقعہ لے لیجئے، وہ کہتے ہیں کوئی دریا نہیں پھٹا، نہ کوئی خلاف عادت معجزہ ظہور میں آیا، بلکہ اس دریا کی جو ہے وہ سمندر کی طرح ہی عادت تھی، مد و جزر، چڑھنا اور اترنا۔ بس یہ تھا کہ سمندر میں مد و جزر آرام سے ہوتا ہے، یہ آنن فانن مد و جزر ہو جاتا تھا۔ رات کو موسیٰ بنی اسرائیل سمیت گزرے تھے تو اس وقت خشک تھا، فرعون گزرنے لگا تو اتفاقاً دریا چڑھ گیا۔ کیسی عجیب جہالت ہے جس میں ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں۔ مادہ پرست تو ساری کائنات کو اتفاق سے ہی پیدا کر دیتے ہیں، اور سید صاحب نے تو صرف پانی کے اترنے چڑھنے کو اتفاق قرار دیا ہے، تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں کی، یہ تو بہت چھوٹی بات ہے۔ لیکن یہ حیرانی ضرور ہے کہ مد و جزر کے اوقات مقرر و متعین ہوتے ہیں جو کہ سب لوگوں کو معلوم ہوتے ہیں۔ فرعون اور اس کے لشکر والے اتنے جاہل تھے کہ ان کی قلم رو میں ایک دریا بہ رہا ہے، وہ اس کے مد و جزر کے اوقات سے بھی ناواقف ہیں۔ بعد میں سید صاحب کو علم ہو گیا اس کے مد و جزر کے اوقات کا، جو کہ فرعون اور آل فرعون کو پتہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو دریا کے پھاڑنے اور موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دینے کو ایک احسان عظیم کے طور پر بیان کیا ہے، اور سید صاحب اس کی کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ پھر وہ 12 چشمے پھوٹنے کا واقعہ لے لیجئے، اس کے بارے میں کہتے ہیں حجر کا مطلب ہوتا ہے پہاڑ، اور ضرب کا معنی ہوتا ہے رفتن یعنی جانا، لہذا معنی یہ ہوا کہ اپنی لاٹھی کے سہارے چل پڑ، اس پہاڑ کے پرے ایک مقام ہے جہاں سے 12 چشمے پانی کے جاری تھے۔ فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا،
مطلب وہ پہلے سے ہی جاری تھے. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اگر لاٹھی کے سہارے نہ چلتے، لاٹھی کے بغیر وہاں جاتے تو وہ 12 چشمے موجود نہ ہوتے کیا؟ بس لاٹھی کے سہارے چلنے کی برکت تھی کہ 12 چشمے موجود تھے. اور یہ بھی کوئی لاٹھی کی کرامت تھی کہ وہ 12 کے 12 تھے، کیونکہ بنی اسرائیل کے قبیلے بھی 12 تھے. اضرب بعصاک الحجر، پہاڑ کے لیے حجر کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. جبل، جبال، رواسی، طول، صخرہ یہ چھوٹے بڑے پہاڑوں پر بولے جاتے ہیں، لیکن حجر کا لفظ پہاڑ کے لیے استعمال نہیں ہوتا. حجر پتھر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور ضرب کا لفظ جو ہے، اگر یہ ضرب کا صلہ فی کے ساتھ آئے پھر چلنا ہوتا ہے، جس طرح ضرب فی الارض ہے، زمین میں چلنا. اور اگر اس کا صلہ با کے ساتھ آئے تو پھر اس کا معنی مارنا ہوتا ہے. تو سید صاحب بیچارے عربی سے بھی نہ بلد تھے، تو جو جدھر کو منہ آیا ادھر رخ کیا اور چلتے چلے گئے. اسی طرح شق قمر جو ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، وہاں سے یہ کہتے ہیں کہ چاند پھٹنے سے مراد یہ نہیں کہ وہ پھٹ گیا تھا، بلکہ مراد یہ ہے کہ قیامت کے قریب پھٹ جائے گا، جیسے آسمان بھی پھٹ جائے گا. اگر قیامت کے قریب پھٹ جانے کی بات ہوتی تو کافروں کا اعتراض کس لیے تھا؟ کافروں نے تو اس کو جادو کہا نا، کہ یہ چلتا ہوا جادو ہے. تو کافروں کا یہ تکرار اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ وہ ایک حسی معجزہ ہے جو وقوع پذیر ہو چکا ہے. اسی طرح اسراء و معراج کے بھی منکر ہیں، وہ اس کو خواب قرار دیتے ہیں. الغرض یہ ساری کی ساری باتیں جو سید صاحب انکار کرتے جاتے ہیں آیات میں اور حدیث میں جو مذکور ہیں، خرق عادت ہیں، عقل میں آتی نہیں ہیں، لہذا وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. کہتے ہیں خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ وہ بیت المقدس میں گئے ہیں، آسمانوں پہ گئے ہیں وغیرہ وغیرہ، ساری معراج کو وہ خواب بنا دیتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ چونکہ قریش کو بیت المقدس کے علاوہ اور کسی جگہ کے حالات کا علم نہیں تھا، اس لیے قریش نے صرف بیت المقدس کے بارے میں امتحاناً پوچھا اور حالات اس کے دریافت کیے. اسی طرح وہ لوگوں کا بندر بن جانا، قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، اس کے بارے میں بھی یہ تعبیر کرتے ہیں کہ جس طرح بندر بلا پابندی شریعت حرکتیں کرتے ہیں، جس طرح انسانوں میں بندر ذلیل و خوار ہیں، اسی طرح تم بھی انسانوں سے الگ اور ذلیل و خوار اور رسوا ہو کر رہو. یعنی حقیقت میں وہ بندے بندر نہیں بنے، انکار کر دیا اس کا. بڑا عظیم معجزہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں گھروں سے نکلے، فقال لهم الله موتوا ثم احياهم، اللہ نے کہا مر جاؤ، مر گئے، پھر اللہ نے زندہ کر دیا. سید صاحب فرماتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر ان سے اللہ نے کہا مرو تم، یعنی موت کے ڈر یا اپنی نامردی اور لڑنے کے ڈر سے تم مرو. پھر جلایا ان کو، یعنی ان کے دل میں شجاعت اور ارادہ جنگ پیدا کیا. ثم احیاہم کا معنی شجاعت اور ارادہ جنگ پیدا کیا. گویا کہ اللہ تعالیٰ کے مارنے اور زندہ کرنے کی قدرت کا بھی انکار کر بیٹھے. عزیر علیہ السلام کی زندگی اور موت کے واقعہ کو بھی انہوں نے خواب سے تعبیر کیا. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، کہتے ہیں کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا
یعنی اس کا حال نہیں جانا جس نے رویا میں دیکھا کہ وہ گزرا ایک شہر پر ایسی حالت میں کہ الاخری، یعنی کہ حقیقت کو خواب سے تعبیر کر دیا کہ یہ واقعہ حقیقت میں نہیں ہوا بلکہ خواب میں. اسی طرح پرندوں کی موت اور زندگی، ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا تھا ارینی کیف تحیی الموتى، کہتے ہیں کہ جب ابراہیم نے خواب میں کہا ہے پروردگار تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو اس واقعہ کو بھی خواب کا واقعہ. اب یہ ان آیات کے معنی میں خواب کا لفظ پتہ نہیں کدھر سے داخل کیا. جنت اور جہنم کا عقیدہ بنیادی اسلامی عقائد میں سے ہے. جنت و جہنم کے بارے میں جتنی آیات ہیں، جتنی احادیث ہیں، سب پر بڑی چابک دستی کے ساتھ انہوں نے ہاتھ صاف کیا، کیونکہ یہ جنت اور دوزخ ماں بعد طبیعیات سے تعلق رکھتی ہیں، عقل اور مشاہدے کے پیمانوں سے ماپی نہیں جا سکتی. تو سید صاحب جنت اور دوزخ سے مراد محض روحانی لذت اور کلفت لیتے ہیں. اپنی تفسیر میں جا بجا انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے اور جنت کی نعمتوں کا ذکر کر کے کہتے ہیں کہ اگر یہی جنت ہے، یہی بہشت ہے، تو ہمارے خرابات اس سے 1000 درجے بہتر ہیں. گویا سید صاحب کے نزدیک جنت اور دوزخ کا نہ تو کوئی خارجی وجود ہے، نہ ہی ان کی کوئی حقیقت، بلکہ جنت اور دوزخ محض تخیلات کی دنیا کے 2 مختلف پہلوؤں کے نام ہیں. اگر کوئی شخص خیالی جنت میں بستا ہے تو یہی اس کی اصلی جنت ہے جس کا ذکر قرآن میں مختلف پیرائی میں بیان ہوا ہے. اور سید صاحب ایسے ظالم ہیں کہ اپنے مخالفین کو بڑے بڑے تمغوں سے نوازتے ہیں. کہتے ہیں کہ جو لوگ جنت اور اس کی نعمتوں، دوزخ اور اس کے عذاب و رنج کو ایک حقیقت سمجھتے ہیں اور واقع ہونے والا ایک امر خیال کرتے ہیں، یا تو وہ کوڑ مغز ہیں یا شہوت پرست زاہد ہیں، یعنی خر دماغ ملا ہیں یا شہوت پرست زاہد ہیں. یہ دونوں قسم کے لوگ حقیقت میں قرآن کو مطلق نہیں سمجھتے اور نعمت عظمیٰ سے محروم رہے. اور کہتے ہیں کہ یہ جنت اور دوزخ اور اس کی نعمتیں یا عذاب سب کچھ تصوراتی باتیں ہیں جو انسان میں ترغیب و ترہیب پیدا کرنے کا کام کرتی ہیں، اور جو لوگ اس حقیقت کو سمجھ گئے وہ تربیت یافتہ دماغ ہیں، کیونکہ یہ محض نظریاتی چیزیں ہیں، عملی زندگی سے ان کا کوئی تعلق نہیں. اور کبھی کہتے ہیں کہ کوئی جنت کو اور دوزخ کو محض خیالی سمجھے یا حقیقت سمجھے، نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہے، یعنی انسان اوامر بجا لاتا ہے اور نواہی سے اجتناب کرتا ہے. اپنی عقل کی وجہ سے انہوں نے جنت و جہنم کا انکار کر دیا کہ خارج میں ان کا کوئی وجود نہیں. اور فرشتے وہ بھی چونکہ دکھائی نہیں دیتے، جنات وہ بھی نظر نہیں آتے، سب کا انکار کرتے جاؤ. اتنا آسان کام ہے، جو شاید دماغ میں نہ آئے اس کو چھوڑ دو، انکار کر دو ماننے سے. اور یہ جو نظریات ہیں یہ سید صاحب نے لیے کدھر سے ہیں؟ ابن عربی سے. ابن عربی نے تصوف کے اندر کئی نظریات داخل کیے. وہ ابن عربی سمجھتا تھا کہ نبوت وحی نہیں بلکہ اکتسابی چیز ہے، بندہ محنت کر کے کوشش کر کے نبی بن جاتا ہے. چونکہ عقل کو یہ بات اپیل کرتی ہے تو سید صاحب نے بھی اسی نظریے کو اپنا لیا. پھر نبوت چونکہ اکتسابی ہے تو کوئی بھی بندہ کوشش کر کے قیامت تک نبی بن سکتا ہے. وہ قادیان کے مرزے نے بھی ابن عربی کی تحریروں سے فائدہ اٹھایا اور سید صاحب نے بھی. اور ابن عربی کا یہ بھی نظریہ تھا کہ ولایت کا جو مقام ہے یہ نبوت سے بھی آگے ہے. اس کے خیال کے مطابق سب سے نچلا درجہ رسالت کا ہے، اس سے اوپر نبوت، اس سے اوپر ولایت. وہ کہتا ہے کہ مقام النبوت فی برزخین فویق الرسول ودون الولی. نبوت کا مقام درمیان میں ہوتا ہے جو رسول کے اوپر اور ولی سے نیچے ہوتا ہے.
خاتم الانبیاء کی طرح وہ خاتم الاولیاء کو بھی ایک منصب سمجھتے تھے، چونکہ نبوت سے ولایت افضل ہے، لہذا خاتم الانبیاء سے خاتم الاولیاء افضل ہوتا ہے، اور کہتا تھا ابن عربی کے موجودہ دور کا خاتم الاولیاء میں ہوں، انا خاتم الولایتی دون شک لورث الہاشمی مع المسیحی، کہ میں خاتم الاولیاء ہوں کیونکہ مجھے ہاشمی وراثت کے ساتھ مسیحی وراثت بھی حاصل ہے۔ اور وہ یہ نظریہ رکھتا تھا کہ انسان کو سب سے زیادہ معرفت الہی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ کسی عورت سے جماع میں مشغول ہوتا ہے۔ اس کے انہی نظریات کی وجہ سے علماء دین نے اس پر کفر کا فتویٰ لگایا اور حکومت مصر کو اس کے خیالات کے بارے میں مطلع کیا، تو ابن عربی وہاں سے بھاگ کر دمشق چلا گیا، اور ابن عربی ہی وحدت الوجود کا سب سے بڑا پرچار کرنے والا ہے۔ یہ صوفیہ کا مشہور نظریہ ہے یہ وحدت الوجود، اور صوفیہ اسے شیخ اکبر قرار دیتے ہیں۔ یہ ابن عربی سے متاثر ہونے کے باوجود، حالانکہ یہ ابن عربی جو ہے یہ تو صوفی ہے، اور صوفیات تو کرامات کے بڑے قائل ہوتے ہیں، اور یہ جو سید صاحب ہیں یہ نیچر پرست ہیں، کرامات تو کیا معجزات کے بھی منکر، لیکن یہ دونوں فرشتوں اور ابلیس کے خارجی وجود کے انکار کرنے پر دونوں متفق ہیں۔ ہے کہ نہیں عجیب کہ دونوں باہم متضاد نظریات کے حامل ہیں، لیکن ایک جگہ پہ آ کے دونوں جمع ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ عقل ہے کہ جس کے نتیجے میں انہوں نے جنات کا انکار کیا۔ جنات کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی الگ خارجی مخلوق نہیں ہے، بلکہ یعنی کہ کوئی بڑا قد آور دیو ہیکل اور چوڑے چکلے جسم والا بندہ زور آور، اس کو جن کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ وہ انسانوں کو ہی جن قرار دیتے ہیں۔ الغرض سر سید احمد خان صاحب یہ قرآن مجید میں اور احادیث نبویہ میں اپنی عقل کی بنیاد پر اور اپنے دور کے علم کلام اور فلسفے کی زد میں آنے کی وجہ سے اور اس سے مرعوب ہونے کی وجہ سے الگ تھلگ ایک عقیدہ اور نظریہ بنا کے بیٹھ گئے کہ جن کے نتیجے میں انہوں نے آیات سے بھی ہاتھ صاف کیے اور احادیث کا بھی انکار کیا۔ یہ ہر معاملے میں عقل کے تفوق اور برتری کے قائل تھے، اسی بنا پر وہ احادیث اور اجماع کا انکار کرتے تھے۔ ذات و صفات باری تعالیٰ میں بھی مسلمانوں کے متفقہ عقائد سے الگ تھلگ عقائد رکھتے تھے۔ وہ صمد مقرر کرنے کے قائل نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کی صفات کے قائل نہیں تھے، صفات باری تعالیٰ کو وہ حادث سمجھتے تھے، اور جبر و قدر کے معاملے میں وہ قدریہ کے عقائد کے قائل تھے۔ وہ کہتے تھے کہ خدا کائنات اور قوانین قدرت بنانے کی حد تک مختار تھا، جب اس نے قوانین بنا دیے تو اب خود بھی اپنے وعدے کے مطابق ان کا خلاف نہیں کر سکتا۔ خوارق عادت اور معجزات کا وہ انکار کرتے تھے، کیونکہ عقل میں یہ چیزیں نہیں آتی، لہذا وہ اس کا انکار کر بیٹھتے۔ پھر وہ نظریہ ارتقاء کے قائل تھے سید صاحب۔ قرآن تو کہتا ہے کہ یہ سارے کے سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن وہ نظریہ ارتقاء کے قائل تھے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اصول دین میں
سب سے پہلے اختلاف کرنے والے جہمیہ معتزلہ تھے. ان دونوں فرقوں کا اختلاف یونانی فلسفے سے ذہنی شکست کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اہل سنہ کے ساتھ کیا. اور ان کا اختلاف اصولی مسائل میں تھا. دونوں فرقے ذات و صفات باری تعالیٰ میں ارسطو کے ہم نوا تھے جو کہ خدا کو ایک تجریدی تصور کے طور پر پیش کرتا ہے. دونوں فرقے وحی کے مقابلے میں عقل کے تفوق اور برتری کے قائل تھے. دونوں فرقوں نے تقدیر کے مسئلے میں مسلمانوں کے مسلمہ عقیدے سے اختلاف کیا اور اپنے عقائد و نظریات کو درست ثابت کرنے کے لیے بھی ان کا طریقہ کار ایک ہی تھا کہ پہلے جو احادیث ہیں ان کے عقیدے کے متضاد ان کو ظنی اور ناقابل اعتماد قرار دے کر ان سے انکار کیا جائے. ثابت شدہ سنت کو بھی سند اور صحت کے مقام سے گرا دیا جائے اور اس کے لیے عقلی دلائل پیش کیے جائیں. اور تیسرا یہ کہ حدیث و آثار کو سائیڈ پہ کھڈے لین لگا دینے کے بعد قرآن کی منمانی تعویلات کی جائیں. اور یہی سارا کچھ یہ سید صاحب اینڈ کمپنی کے اندر بھی پایا جاتا ہے. یہ اسی عقل پرست فرقے ہی کی ایک کڑی اور تسلسل ہے جو مسلسل چلا آ رہا ہے. آگے چل کے یہ پرویزیت میں منتقل ہوئے یہ عبداللہ چکڑالوی اور پرویز وغیرہ. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ان کو دیکھیں گے تفصیل کے ساتھ. ان سب کی بنیاد وہی عقل پرستی ہے. یہ ایک بنیادی نقطہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ ان سب کے انکار حدیث کی بنیاد وہ محض عقل پرستی ہے اور کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. وما علیہ